السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی اور خوش بختی ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے معبود نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسی نورانی، مقدس اور بابرکت مجلس میں شریک ہونے کی توفیق بخشی ہے، جس میں اس عظیم ذات کے تذکرے ہو رہے ہیں کہ جن سے بہتر شخصیت پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا، ان سے حسین مکھڑا ابتدائے آفرینت سے آج تک چاند کی ضیاپاش کرنوں نے نہیں دیکھا، جن کی شان یہ تھی کہ قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر، ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر، گردے سفر تاروں کی ضو، مرکب براقے تیز رو، سائی جبریل امین یا رحمت للعالمین۔ ان کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ تیری خاموشی بھی اذان، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین یا رحمت للعالمین۔ جن کی شان یہ تھی کہ جن کی آمد پہ بادیں بہاری چلی، گلشنوں میں چٹکنے لگی ہر کلی، شور برپا ہوا یہ گلی در گلی، آ گئے ہیں بشیر و نذیر و نبی، وہ بتائیں کہ سب کو حلال و حرام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ جن کے آتے ہی رحمت برسنے لگی، جن کی خوشبو سے دھرتی مہکنے لگی، علم و عرفاں کی بجلی چمکنے لگی، دید ہوتے ہی ہر شے یہ کہنے لگی، مرحبا مرحبا اے رسول انعام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، جن و انسان کی جن کو قیادت ملی، بزم کونین کی بھی نظامت ملی، روز محشر کی جن کو شفاعت ملی، ان سے بڑھ کر نہیں کوئی عالی مقام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ اس عظیم ذات کے تذکرے ہم اور آپ یہاں سننے کے لیے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں اس عنوان سے قبول فرما لیں
کہ اس پورے مجمع میں سے ایک ایک فرد کو مغفرت کی بھیک مل جائے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، مغفرت وہ بھیک ہے جو اللہ کے در کے سوا کہیں سے نہیں ملتی۔ میرا ایک معمولی سا گناہ، بہت چھوٹا سا گناہ، دنیا کے سارے انسان مل کر یہ چاہیں کہ میرا وہ معمولی سا گناہ معاف کر دیں، اور میرا رب نہ چاہے تو میرا وہ معمولی سا گناہ دنیا کے سارے انسان مل کر بھی معاف نہیں کر سکتے۔ میرے گناہوں کے وہ انبار جو زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیں، میرے گناہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہو گئے، میرے گناہ پانی کے قطروں سے بھی زیادہ ہو گئے، میرے گناہ قطروں سے بھی زیادہ ہو گئے۔ دنیا کے سارے انسانوں کی خواہش ہے کہ اس مجرم کو معافی نہیں ملنی چاہیے، بڑا پاپی ہے، بہت زیادہ گناہ ہے اس کے، یہ سارے دنیا کے انسانوں کی خواہش ہے۔ لیکن اگر میرا رب چاہے، اگر میرا رب چاہے تو میرے اتنے ڈھیر سارے گناہوں کو نہ صرف یہ کہ وہ معاف کر دیں گے، بلکہ میرے ان سارے گناہوں کو وہ نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ ہم سب کو مغفرت کی بھیک عطا فرمائے، ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، یہ جو ہمارا اور آپ کا اپنا وجود ہے، اور یہ جتنی ساری کائنات ہے، کائنات کے ہر ذرے پر، ہمارے اور آپ کے وجود کے ہر حصے پر ایک سوالیہ نشان لگا ہے، اس کا جواب دنیا کے کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ آج اسی جواب کی تلاش میں ہم اور آپ یہاں بیٹھے، ہمارے اور آپ کے پورے وجود پر، وجود کے ہر حصے پر سوالیہ نشانات لگے ہیں۔ یہ زمین اور آسمان اور چاند اور سورج اور ستارے اور سیارے اور کہکشائیں اور یہ بہتے ہوئے دریا اور یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر اور یہ جنگلات، کائنات کے ہر ذرے پر سوالیہ نشانات لگے ہیں۔ ان سوالوں کا جاننا بھی از حد ضروری ہے، اور اس کا جواب معلوم کرنا بھی لازم ہے، ورنہ زندگی کی تباہی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہمارے اور آپ کے اپنے وجود پر جو سوالیہ نشانات لگے ہیں، مثلا یہ ہماری اور آپ کی آنکھیں دیکھتی ہیں، دنیا کے ہر انسان کو معلوم ہے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں، دیکھ رہی ہیں آنکھیں، سب کو معلوم ہے۔ یہ تو جانور بھی ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ انسانوں کے ذمہ ایک سوال رکھا گیا، اور وہ یہ ہے کہ جو آنکھیں تمہاری دیکھ رہی ہیں، یہ تو دنیا کو معلوم ہے، سوالیہ نشان ان پر یہ لگا ہے، یہ کیوں دیکھ رہی ہیں، کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اس کا جواب دنیا میں کسی انسان کے پاس ہے نہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے کان سنتے ہیں، دنیا کو معلوم ہے کہ سنتے ہیں۔ سن رہے ہیں آپ کے کان، یہی ٹھہر نہ جانا۔ ان کانوں کے پردوں میں موجود قوت سماعت پر ایک سوالیہ نشان لگا ہے۔ کان سنتے ہیں، کیوں سنتے ہیں؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ناک جس میں قوت شامہ موجود ہے، یہ سونگنے کا کام کرتی ہے، خوشبو اور بدبو کا احساس کر لیتی ہے۔ یہ تو دنیا کو پتہ نہیں، دنیا کو معلوم ہے کہ ناک سونگتی ہے۔ اس پر سوالیہ نشان یہ لگا ہے کہ یہ کیوں سونگتی ہے۔
زبان ذائقہ چکھ لیتی ہے اور بولتی بھی ہے. اس پر کیوں کا سوال لگائیے, یہ ذائقہ کیوں چکھتی ہے اور یہ زبان کیوں بولتی ہے, اس کا جواب دنیا کے کسی انسان کے پاس نہیں ہے. پہلو میں دل دھڑک رہا ہے, سب کو معلوم ہے دھڑک رہا ہے. انسانوں نے دل کی دھڑکنوں کو گنا تو 24 گھنٹے میں یہ دل 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے. کسی مرتبہ؟ اور 1,00,000 مرتبہ یہ دل دھڑک کر 7,300 لیٹر خون ہماری اور آپ کی رگوں میں نسوں میں بہاتا رہتا ہے, اس کا دورانیہ جاری رکھتا ہے. دیکھو میڈیکل سائنس کے حوالے سے سب کو معلوم ہے کہ دل دھڑک رہا ہے, رگوں میں خون کا دورانیہ جاری ہے, دھڑک تو رہا ہے, کیوں دھڑک رہا ہے, اس کا جواب کسی کے پاس نہیں. اس سوالات سمجھ میں آیا آپ کے؟ چلیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا ایک واقعہ سنا کر اپنے وجود پر لگے ہوئے سوالات کو مزید واضح کر دوں, پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں تحریک اسلامی کا اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا ایک نہایت بدترین دشمن تھا, عاص بن وائل. ہر دور میں نبیوں رسولوں کو ایک عقیدے کے سمجھانے میں بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. یہ عقیدہ سمجھانے میں ہر دور کے نبی کو, ہر دور کے رسول کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا کہ صاحب جب ہم مر جائیں گے وجود کے تانے بانے بکھر جائیں گے, ہڈیاں گل جائیں گی, وجود سڑ جائے گا, پھر دوبارہ ہمیں کون زندہ کرے گا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کے لوگوں کو یہ بات بتائی کہ تمہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا, تو مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مذاق اڑایا. اور اسی دوران یہ عاص بن وائل بطحائے مکہ کے قبرستان سے ایک مردہ انسان کی بوسیدہ سی ہڈی لے کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کے بعد عاص بن وائل نے وہ ہڈی, مردہ انسان کی ہڈی بوسیدہ سی, اس کو مسل کر اس کے ذرات کو فضا میں بکھیر دیا. وہ پھر میرے مصطفیٰ سے پوچھا, میں یحیی العظام وہی رمیم, آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ جو میں ہڈی لایا, کسی زمانے میں یہ ہڈی اس انسان کی تھی جو مکہ المکرمہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا تھا. اس چلتے پھرتے انسان کی ہڈی ہے, مر گیا, زمین دوز کر دیا گیا, اس کے وجود کے تانے بانے بکھر گئے, ہڈیاں گل گئی, وجود ریزہ ریزہ ہو گیا. یہ اسی انسان کی بوسیدہ ہڈی ہے جس کے ذرات کو میں نے فضا میں بکھیرا ہے. اب آپ بتائیں اسے دوبارہ انسان کون بنائے گا؟ ان بوسیدہ سی ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم. سوال آسان ہے یا مشکل؟ بہت مشکل ہے, بڑی پیچیدگی ہے اس سوال میں. کن الفاظ کو اسے سمجھایا جائے, کس اسلوب میں اسے بتایا جائے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ رب العزت والجلال نے جبریل امین کے ذریعے اس کا جواب بھیجا. جواب تھوڑا طویل ہے, میں آپ کو سارا جواب نہیں سناؤں گا, اس کا ایک تھوڑا سا حصہ سناؤں گا تاکہ وہ جو آنکھوں پہ سوالات لگے ہیں, جو کانوں پر سوالیہ نشان لگا ہے, جو ناک پر سوالیہ نشان لگا ہے, جو بولتی اور چکتی
اپنی زبان پر سوالیہ نشان لگا ہے، جو دھڑکتے ہوئے دلوں پر اور رگوں میں اور نسوں میں دوڑتے ہوئے خون پر سوالیہ نشان لگا ہے، پورے وجود پر سوالیہ نشان لگا ہے، آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائے اپنے وجود سے متعلق۔ عاص بن وائل کا سوال سمجھ کے قاعدے سے وہ سیدھا ہڈی لایا، اس کے ذرات کو فضا میں بکھیرا اور وہ یہ پوچھ رہا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اور آپ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو اس کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ بتائیے، اللہ رب العزت والجلال نے جبریل امین کو بھیجا۔ جب آپ کا ایک ٹکڑا سمجھیے، اللہ نے اس کے جواب میں جتنی باتیں کہی ان میں سے جملہ یہ ہے کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، یہ ہمارے سامنے مثال بیان کر رہا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اس کی کھوپڑی میں فٹ نہیں ہو رہا ہے، ایک مثال لے کے آ گیا، ہڈی لے کے آ گیا، وہ سیدھا سی ہڈی لے کر اس کے ذرات کو فضا میں بکھیر کر میرے مصطفیٰ سے پوچھ رہا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، یہ مثال بیان کر رہا ہے۔ وَنَسِیَ خَلْقًا، اور اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا، اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا، اسے اپنی پیدائش یاد نہیں رہی۔ اگر عاص بن وائل کو اپنی پیدائش کا سسٹم یاد ہوتا، اگر عاص بن وائل اپنی پیدائش کو جان رہا ہوتا تو یہ کبھی بھی بوسیدہ ہڈی لے کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ ہی نہیں سکتا تھا۔ وَنَسِيَ خَلْقًا، یہ اپنی پیدائش کو بھولے بیٹھا ہے، تبھی یہ ہڈی لے آیا سوال کی شکل میں۔ شاید ابھی آپ کے ذہن میں وَنَسِيَ خَلْقًا کے حوالے سے پورا جواب نہ آ پایا ہو، میں اس کی تشریح کیے دیتا ہوں۔ یہ ہمارے سامنے مثال بیان کر رہا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا، یعنی یہ سوال تو بہت بعد کا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ اس سے پہلے کا سوال یہ ہے کہ اس کی ماں کے بند رحم میں ہڈیوں کا یہ فولڈر ڈھانچہ پہنچا کدھر سے؟ پہلے اس کو حل کرتے نا، پہلا سوال تو یہاں سے شروع ہونا چاہیے، ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ یہ بعد کا سوال ہے۔ اس سے پہلے کا سوال یہ ہے کہ ہڈیوں کا فولڈر ڈھانچہ اس کی ماں کے بند رحم میں پہنچا کدھر سے؟ اگر اسے اپنی پیدائش یاد ہوگی تو پھر پہلا سوال یہ کرتا کہ میری ماں کا رحم حمل ٹھہرنے کے بعد جو چاروں طرف سے پیک ہو گیا تھا، اس بند اور پیک رحم میں یہ ہڈیاں بن کیسے گئیں اور ان ہڈیوں کا یہ ڈھانچہ تیار کیسے ہو گیا؟ سوالات کی شروعات تو وہاں سے کرنی چاہیے تھی۔ اسے اپنی پیدائش یاد نہ رہی تو ایک مردہ انسان کی بوسیدہ ہڈی لے کے ہمارے نبی کی بارگاہ میں آ گیا۔ بات کو سمجھ میں آئی؟ میں اس کو تھوڑا سا اور کھولتا ہوں تاکہ اس مضمون کو آپ کی ابتدا میں بہت قاعدے سے سمجھ لیں۔ جب حمل ٹھہرتا ہے تو عورت کا رحم چاروں طرف سے پیک ہو جاتا ہے، کوئی چیز باہر کی اندر نہیں اور اندر کی کوئی چیز باہر نہیں۔ حمل ٹھہرنے کے بعد عورت کا رحم پیک ہو گیا، یعنی مٹیریل کی سپلائی بند۔ اب اسی مقام پر اللہ کی ایک دعوت، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے بنایا گیا ہے۔ یہ میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ کی بھی، اور اللہ نے دعوت دنیا کے ہر انسان کو دی ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے مِمَّ خُلِقَ، اسے کس چیز سے بنایا گیا۔ کریں گے غور؟ یہ اللہ کی دعوت ہے، میری دعوت نہیں، میں تو اللہ کی دعوت آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اللہ نے ہر انسان سے یہ کہا ہے کہ اپنے وجود پر غور کرو اور یہ دیکھو کہ تمہیں بنایا کس چیز سے گیا ہے۔
یہ دور تو مٹیریلزم کا دور ہے. میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں مجھے اس کا مٹیریل معلوم ہے. میں جس مائک سے آپ سے خطاب کر رہا ہوں مجھے اس مائک کا مٹیریل معلوم ہے. آپ جس دری پر بیٹھے ہیں آپ کو اس دری کا مٹیریل معلوم ہے. یہ شامیانہ جس چیز سے تیار کیا گیا آپ کو اس کا مٹیریل معلوم ہے. خانہ میں جواب دیجیے معلوم ہے. اللہ نے کہا کہ ہر چیز کا مٹیریل تمہیں معلوم ہے, تم جان لیتے ہو یہ مکان کس سے بنا, دکان کس سے بنی, کھڑکیاں کس سے بنی. دنیا کی ہر چیز کا مٹیریل تم جانتے ہو, تمہیں معلوم رہتا ہے. کبھی تم نے اپنی باڈی کے مٹیریل پر بھی غور کیا؟ کبھی تم نے اپنے جسم کے مٹیریل پر بھی غور کیا کہ تمہارے ناخون کس چیز سے بنائے گئے, اور یہ تمہارے پتھر کے دانت کس چیز سے تیار کیے گئے, اور یہ تمہارے بال کس مٹیریل سے بنائے گئے, اور یہ تمہاری ہڈیاں کس مٹیریل سے تیار کی گئی, اور یہ تمہاری کھال کس مٹیریل سے بنائی گئی, اور یہ تمہارا گوشت کس مٹیریل سے بنایا گیا. تم ہر چیز کا مٹیریل تو جانتے ہو مگر تم نے اپنے وجود پر کبھی غور نہیں کیا کہ تم اپنے وجود کے مٹیریل کو جاننے کی کوشش کرتے. یہ ہے دعوت اس آیت میں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. ہر انسان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. کریں گے غور؟ آج رات میں جا کے کرنا ہے. طریقہ میں بتا دیتا ہوں کیسے غور کرنا ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ سوال واجب بنتا ہے کہ نہیں. جب ہر چیز کا مٹیریل ہم جانتے ہیں تو اپنے وجود کا مٹیریل اور اپنے وجود کا مادہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ نے اسی بات کی دعوت دی ہے ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس مٹیریل سے بنایا گیا. آس بن وائل جو پوسیدہ سی ہڈی لے کے پہنچا تھا وہ اپنی پیدائش کو بھولے بیٹھا تھا. مجرم وہی نہیں ہے, مجرم ہم اور آپ بھی ہیں. اگر وہ اپنی پیدائش کو بھولے بیٹھا تھا ہم اور آپ بھی تو اپنی پیدائش کو بھولے بیٹھے ہیں. کب اور کیا؟ جو 80 سال کے لوگ یہاں موجود ہیں اپنی زندگی کے اس 80 سالہ دور میں کبھی انہوں نے اپنی پیدائش پہ نگاہ دوڑائی؟ جو 50 سال کے لوگ یہاں موجود ہیں اس 50 سالہ زندگی میں کبھی اپنے مٹیریل پہ غور کیا؟ آس بن وائل بھی مجرم نہیں ہے. وَنَسِيَ خَلْقَكَ. ہم اور آپ بھی برابر کے مجرم ہیں. اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے. یہاں بہت ساری مساجد ہیں, مدارس ہیں, گھر ہیں, سب کچھ ہے. یہ ہمارے سامنے ایک گھر نظر آ رہا ہے. جب یہ بننے جا رہا تھا حکومت کی طرف سے اگر یہ پابندی لگ جاتی کہ حسن پور بستی میں اب باہر سے ایک اینٹ بھی داخل نہیں ہوگی, سیمنٹ کا ایک کٹا بھی حسن پور میں کدھر سے بھی داخل نہیں کیا جا سکتا, سریا کا اتنا ٹکڑا بھی اندر نہیں آ سکتا, بدر پور کا کوئی ایک حصہ بھی اس شہر حسن پور میں نہیں آ سکتا. مٹیریل پہ اگر پابندی لگ جاتی, مٹیریل کی سپلائی پہ پابندی لگ جاتی تو کیا یہ مکان بن سکتا تھا؟ نہیں بن سکتا تھا نا. اور پھر کوئی دعویٰ کرنے لگے کہ اینٹیں آئی نہیں مکان بن گیا, سیمنٹ آئی نہیں مکان بن گیا, بدرپور آیا نہیں مکان بن گیا, لوہا آیا نہیں لنٹر پڑ گیا, کوئی بنانے والا نہیں مکان بن گیا, کوئی دیندار نہیں, کوئی معمار نہیں مکان بن گیا, اور بنا بھی بڑے نقشے کے مطابق. مان لیں گے آپ کبھی نہیں مان سکتے کیونکہ آپ صاحب عقل ہیں, سمجھدار ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ مٹیریل کے بغیر اور اینٹوں کے بغیر اور بدر کو سیمنٹ کے بغیر اور لوہے کے بغیر اور بیلدار اور معمار اور مزدوروں کے بغیر اور نقشے کے بغیر اور لکڑیوں کی ونڈوز اور دروازوں کے بغیر یہ مکان بن نہیں سکتا, بن نہیں سکتا. یہ آپ کا یقین ہے؟ نہیں بن سکتا. اللہ کی دعوت یہ ہے کہ اپنے اوپر غور کرو, تمہیں بنایا کہاں گیا اور کس مٹیریل سے تمہیں بنایا گیا ہے.
یہ ہمیں اور آپ کو کسی کارخانے میں تیار کیا گیا کیا دنیا میں کوئی ایسی فیکٹری ہے جہاں انسان بنائے جاتے ہو؟ وہیں سے بنا کے ہمیں اور آپ کو بھیج دیا گیا؟ یہ اللہ نے آسمانوں سے ہمیں اور آپ کو بنا بنا کر ٹپکا دیا؟ یہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو زمین سے ویسے اگا دیا جیسے کہ درخت اگتے ہیں؟ نہیں، اس اللہ نے ہمیں اور آپ کو ہماری اور آپ کی ماں کے پیٹوں میں رحموں میں بنایا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ ہماری ماں کے پیٹوں میں یکے بعد دیگر تمہاری تخلیق ہوئی ہے، 3 اندھیروں کے اندر، 3 ظلمتوں اور 3 تاریکیوں کے اندر۔ ہمیں اور آپ کو کہاں بنایا گیا؟ ماں کے پیٹ میں، رحم میں، اور وہ جگہ کشادہ ہے یا تنگ؟ بہت زیادہ تنگ، وہاں روشنی ہے، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، وہاں بنایا گیا۔ اور حمل ٹھہرنے کے بعد ماں کا، عورت کا رحم وہ چاروں طرف سے پیک ہو گیا، مٹیریل کی سپلائی بند۔ یہ بعد میں پوچھنا کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا، اس سے پہلے کا سوال یہ ہے کہ اس بند اور پیک رحم میں ہڈیوں کا یہ فولڈر ڈھانچہ کدھر سے پہنچا؟ اس بند اور پیک رحم میں ناخون کا یہ مادہ کدھر سے داخل ہوا؟ اس بند اور پیک رحم میں پتھر کے دانت کدھر سے پہنچے؟ اس بند اور پیک رحم میں بالوں کا مٹیریل کدھر سے داخل ہو گیا؟ اس بند اور پیک رحم میں یہ سوچنے سمجھنے والا دماغ کیسے تیار ہو گیا؟ اس بند اور پیک رحم میں یہ دھڑکتا ہوا دل اور یہ رگیں اور نسیں کیسے بن گئی اور ان میں خون کا دورانیہ کیسے جاری ہو گیا؟ مٹیریل کی سپلائی ہوئی نہیں، یہ تمہارا وجود بنا کس سے ہے؟ اس پر جب غور کرو گے تو تمہاری زبان نہیں، تمہارا دل پکار اٹھے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ زبان تو اظہار کا ذریعہ ہے، زبان سے آدمی جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ جب اپنے وجود پہ غور کرو گے تو تمہاری زبان نہیں، دل پکار اٹھے گا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قل ونسیہ خلقات و اہل علم کے لیے ہے، اپنی پیدائش کو بھولے بیٹھا ہے، کبھی یہ سوال لے کے آ گیا میں یحیی العظام وہی رمیم۔ قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، میرے محبوب آپ اسے بتا دیجئے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ وہی اللہ زندہ کریں گے جنہوں نے ان کو پہلی بار پیدا کیا۔ آپ لوگ بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں، کیا یہاں حسن پور میں سبحان اللہ کہنے پر جی ایس ٹی لگتی ہے؟ کیا نہیں لگتی ہے تو بتا دو کہ صاحب اگر ہم نے سبحان اللہ کہا تو کل بل آ جائے گا۔ میاں سبحان اللہ کہنے پر جی ایس ٹی نہیں لگتی، ادھر آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلا اور ادھر آپ کے رب نے آپ کے لیے جنت میں درخت لگا دیا۔ اب بھی خاموشی ہے؟ میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، میں آپ کو قرآن کا درس دے رہا ہوں، مجھے محسوس ہونا چاہیے کہ ہاں آپ سمجھ رہے ہیں، اپنے اللہ کی باتیں آپ سمجھ رہے ہیں، آپ اللہ کا کلام سمجھ رہے ہیں، محسوس ہونا چاہیے نا۔ کیسے محسوس ہوگا؟ مشاعروں میں لوگ تالیاں بجا کر شعر سنانے والوں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ نے جو پیغام ہم تک پہنچایا وہ ہم نے سن لیا، تالیاں بجا کر واہ واہ کہہ کے۔ وہ تو نامعقول حرکت آپ یہاں کر نہیں سکتے۔ یہاں کیا کہیں گے آپ؟ ہمیں معلوم رہنا چاہیے کہ سبق آپ تک پہنچ رہا ہے۔ وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ، اللہ نے اپنے نبی کو مکلف بنایا کہ میرے محبوب آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے۔ کس کے ذریعے نصیحت کیجئے؟ قرآن کے ذریعے۔ آج امت میں یہ عمل تقریباً ختم ہے، 2-2 4-4 گھنٹوں کے بیانات تو ہوتے ہیں لیکن وذکر بالقرآن کی ہدایت اس میں مفقود رہتی ہے، قرآن کی بات نہیں بتائی جاتی ہے۔ میں کسی اسٹیج کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں، بہت سے ایسے مقامات ہیں۔ جب اللہ نے اپنے نبی کو مکلف بنایا کہ وذکر بالقرآن من یخاف وعید،
آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے تو نبی کے غلاموں کا کام بھی یہی ہونا چاہیے کہ امت کو قرآن پڑھ پڑھ کر سنائیں اور سمجھائیں، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس سراپا نصیحت نامہ ہے، اور اس سے سننے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اب بیدار ہو کے سنیں گے انشاءاللہ۔ اب تو سارے مسئلے حل ہو گئے۔ یہ آنکھیں دیکھتی ہیں، دنیا کو معلوم، کیوں دیکھتی ہیں اس کا جواب کسی کے پاس نہیں، اس کا جواب اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہے۔ وہ اسلوب بھی بڑا پیارا ہے۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا یہ انسان یہ گمان کیے بیٹھا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ پردے ڈال کے گناہ کرتا ہے، دروازے بند کر کے گناہ کرتا ہے، رمضان کے مہینے میں ہوٹلوں کے سامنے پردہ ڈالا، اندر جا کے کھانا کھا رہا ہے۔ کیا انسان کا یہ گمان کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ اس کا جواب بظاہر یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ یہ کہہ دیتے کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں تمہیں، یہ جواب ہونا چاہیے تھا۔ کیا یہ انسان گمان کیے بیٹھا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ اللہ یہ کہہ دیتے کہ کیوں نہیں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن اللہ نے یہ بات نہیں کہی۔ اس کے جواب میں جو کچھ کہا اس کو ان کانوں سے ہی نہیں، دل کے کانوں سے سننا، دل کی دنیا بدل جائے گی انشاءاللہ، گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جائے گی اللہ کے جواب سے۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا یہ انسان گمان کیے بیٹھا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ دور جا جا کے گناہ کرتا ہے، چھپ چھپ کر گناہ کرتا ہے، پردے ڈال ڈال کر گناہ کرتا ہے، دروازوں کو بند کر کر کے گناہ کرتا ہے، لائٹیں بند کر کر کے گناہ کرتا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ یہ جواب ہے اس کا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ یہ کہا کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی؟ دنیا میں کتنے انسان ہیں، کتنے انسان ہیں، روزانہ کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، ہر بچے کی دو آنکھ میرا رب تاریکیوں میں، اندھیریوں میں بنا دیتے ہیں۔ دنیا میں اربوں خربوں انسان، سب کے پاس دو دو آنکھیں دیکھنے کے لیے، اور انسان ہی کیوں، مچھر کی آنکھیں نہیں، اور مکھی کی آنکھیں نہیں، کیٹانو کی آنکھیں نہیں، جانوروں کی آنکھیں نہیں، خشکی پر رہنے والے، تری میں رہنے والے جانور اور فضاؤں میں پرواز کرنے والے پرندے، کیا ان کے پاس آنکھیں نہیں؟ ہر آنکھ کا سائز الگ ہے، ہر آنکھ کی قوت بینائی الگ ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، یہ گمان کیے بیٹھا ہے انسان اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ انسان کو خود غور کرنا چاہیے کہ جو اللہ ہر انسان کو دیکھنے کے لیے دو دو آنکھیں دے رہے ہیں، ان کے پاس دیکھنے کی طاقت کتنی ہوگی، ان کے پاس خود دیکھنے کی قوت کتنی ہوگی، جو بصارت اس قدر بانٹ رہے ہوں، ہر انسان کو دو دو آنکھیں دیکھنے کے لیے دے رہے ہوں، خود ان کے پاس دیکھنے کا کتنا خزانہ ہوگا۔ اسی سے سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ان کی نگاہ سے کہیں باہر جا ہی نہیں سکتے۔ یہ پردے ڈالیں یا دروازے بند کریں یا تاریکیاں پیدا کریں یا ظلمتوں میں جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، ہم ان کی نظر سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ جب انہوں نے ہمیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دے دی ہیں تو ان کے پاس دیکھنے کا خزانہ کتنا زیادہ ہوگا، ہم ان کی نظر سے بچ نہیں سکتے۔ اب ہر چیز پہ فٹ کر لیجیے آپ، یہ کان ہم اور آپ سنتے ہیں اس سے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بہت سننے والے ہیں، کتنا سننے والے ہیں زبان بیان نہیں کر سکتی۔ خود غور کرو کہ دنیا کے تمام انسانوں کے کاموں کے پردوں نے جو اللہ قوت سماعت بھر سکتے ہیں اور بھر رہے ہیں، خود ان کے پاس سننے کی قوت کتنی زیادہ ہوگی، خود ان کے پاس سننے کا خزانہ
اتنا زیادہ ہوگا، اب تنہائیوں میں کتنی ہی سرگوشیاں کیوں نہ کر لیں، میرے رب سے باہر نہیں جا سکتے۔ اللہ علیم بذات الصدور ہیں، تمہارے دلوں کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے راز، اللہ ان سے بھی واقف ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کے اندر کیا کیا وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اپنے وجود پر لگے ہوئے سوالیہ نشانات کے کچھ جوابات فراہم ہوئے ہیں۔ یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، سب کو معلوم ہے، کیوں دیکھ رہی ہیں؟ جواب دیجئے، اللہ نے آنکھوں کو بنا کر ان میں قوت بصارت رکھ دی تو دیکھ رہی ہیں، ورنہ دنیا کا کوئی بھی سائنسدان میڈیکل سائنس کے پاس اس کا جواب نہیں ہے کیوں دیکھ رہی ہیں۔ یہ کانوں کے پردے انہوں نے بنائے ہی نہیں، ان کانوں کے پردوں میں اللہ نے قوت سماعت رکھی تو یہ سن رہے ہیں، ناک میں اللہ نے قوت شامہ رکھی تو یہ سن رہی ہے، اللہ نے زبان میں قوت ذائقہ رکھی تو یہ چکھ رہی ہے، اور اللہ نے زبان میں قوت گویائی رکھی تو یہ بول رہی ہے، اور اللہ نے پہلوں میں دل دھڑکا رکھا ہے تو یہ دھڑک رہا ہے، اور اللہ نے ہماری رگوں میں اور ہماری نسوں میں خون کا دورانیہ جاری کر رکھا ہے تو ہم زندہ ہیں۔ ان کے حکم کے بغیر ہمارا وجود کچھ بھی کام نہیں کر سکتا۔ بات واضح ہوئی؟ چلیے میں آپ سے ایک چیز اور شیئر کرتا ہوں، اس کو بہت توجہ سے سنیے گا۔ میں نے گفتگو کا آغاز کہاں سے کیا تھا؟ آنکھوں سے۔ تھک تو نہیں گیا آپ کو؟ اور یہ بھی بتائیے کہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اب جو بات میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کو سمجھنا، اور اللہ کی قدرت کو سن کر سمجھ کر اللہ کی قدرت کے لیے کہنا سبحان اللہ، میرے لیے نہیں، اس کے لیے کہنا ہے اللہ کی قدرت کے لیے۔ بہت توجہ سے سننا۔ یہ بنی بنائی آنکھ بنائی کس نے؟ اللہ نے۔ کہاں بنائی؟ مٹیریل بتا سکتے ہو کہاں سے آیا مٹیریل؟ اگر یہ مائی کا پائپ ٹوٹ جائے تو اسی مٹیریل کا دوسرا پائپ لا کے اس میں جوڑ سکتے ہیں نا۔ اگر کرسی کا پایا ٹوٹ جائے تو اسی مٹیریل کا دوسرا پایا لا کے اس میں جوڑ سکتے ہیں نا۔ مکان کی کوئی دیوار گر جائے اسی مٹیریل کی اینٹیں بدل کر سیمنٹ وغیرہ لا کر اس دیوار کو دوبارہ بنا سکتے ہیں نا۔ لیکن اگر ایک دانت ٹوٹ جائے، ایک دانت، اس جیسا دانت کسی مول سے کسی دکان سے لا کے لگا سکتے ہیں؟ یہ پائپ کو آپ نے اسی مٹیریل کا جوڑ دیا، پایا بھی آپ نے لا کے جوڑ دیا، دیوار بھی آپ نے جوڑ دی، یہ ایک دانت باہر سے آپ کیوں نہیں لا سکتے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کرسی کا یہ پایا باہر کے مٹیریل سے بنایا گیا، مائک کا یہ پائپ باہر کا مٹیریل لایا گیا اور بنا دیا گیا، یہ دیوار باہر سے مٹیریل لا کے بنا دی گئی۔ دانت کے مٹیریل کی کوئی سپلائی ماں کے رحم میں ہوئی نہیں۔ جب اس دانت کے مٹیریل کی سپلائی باہر سے نہیں ہوئی تو رب کعبہ کی قسم اس کا مٹیریل کائنات میں کہیں بھی نہیں سکتا۔ میں نے کہا تھا کہ اللہ کی قدرت میں سبحان اللہ کہنا ہے نا، کہیں مل سکتا ہے ایک دانت ایسا؟ ہاں، آپ لیبورٹری سے 32 بنوا سکتے ہیں، اس میں دقت نہیں، پوری 32 لیبورٹری سے بنوا کے لائیں اور لگا لیں، لوگ لگاتے ہیں جن کے دانت کام نہیں کرتے۔ لیکن وہ جو لیبورٹری کی 32 ہوتی ہے وہ 7-8 سال تک ہی چلتی ہے۔ 7-8 سال میں دانت گھستے گھستے اوپر والے اوپر ختم اور نیچے والے نیچے ختم، پھر دوبارہ 32 بنوانی پڑتی ہے۔ 80 سال تک یہ والے دانت ایکٹو کام کرتے ہیں، 50 سال تک، 60 سال تک، جس کی جتنی عمر ہے یہ والے دانت کام کرتے ہیں، یہ تو گھستے نہیں، اور لیبورٹری والی 32 گھس جاتی ہے۔
میاں دونوں حصے ہیں. آپ چنے چباؤ 32 سے جو لیبورٹری سے بن کے آئی وہ بھی اسے بھی, اور اسے چنے چباؤ یہ دانت بھی اسے میں, دونوں حصے ہیں. فرق یہ ہے لیبورٹری والے نے 32 بنا کے تو آپ کو دے دی, ریپیئرنگ کرنے والا کوئی مستری ساتھ نہیں دیا, دانت گھستے رہے, اس کی ریپیئرنگ کرنے والا کوئی نہیں. اور جنہوں نے یہ دانت بنائے ہیں انہوں نے صرف دانت ہی نہیں بنائے, روزانہ یہ دانت جتنے گھستے ہیں میرا رب اتنے ہی ریپیئر کر کے ان کو برابر کر دیتا ہے. باٹا کمپنی سے آپ لوگ بخوبی واقف ہوں گے, چپل جوتے بناتی ہے باٹا کمپنی. جوتے کی اتنی موٹی ہیل ہے, چند سالوں میں جوتے پہن کے آپ چلے تو اس کی ہیل, اس کی ایڑی گھس کے سب برابر ہو گئے. آپ بتائیں کہ آپ ننگے پیر زیادہ چلتے ہیں یا جوتوں کے ساتھ زیادہ چلتے ہیں؟ سچائی یہ ہے کہ ننگے پیر زیادہ چلتے ہیں, جوتوں کو بہت کم استعمال کرتے ہیں. جوتوں کو کم استعمال کیا, پہن کے چلے تو چند سالوں میں اتنی موٹی ہیل اس کی گھس کے برابر ہو گئی. 90 سال تک آپ اس ایڑی اور اس تلوے سے چلتے رہے, یہ ایڑی کیوں نہیں گھسی؟ اگر یہ اسی رفتار سے گھستی جس رفتار سے جوتے کی ہیل گھستی ہے تو 60-70 سال میں یہ پیر گھس گھس کے گھٹنوں تک آ جاتے ہیں. یہ ایڑی کیوں نہیں گھستی یہ بھی ہے جیسے باٹا کمپنی کے جوتوں کی ہیل گھستی ہے ویسے ہی یہ ایڑیاں اور ویسے ہی یہ تلوے بھی گھستے ہیں. فرق یہ ہے کہ باٹا کمپنی نے جوتا بنا کے دے دیا, اس کی ہیل کی ریپیئرنگ کرنے والا کوئی نہیں دیا. جو چیز گھس رہی ہے وہ گھس رہی ہے, اور وہ ہمارے اور آپ کے رب ہیں. انہوں نے ایڑی بنائی بھی ہے اور روزانہ جتنی گھستی ہے ہمارے اور آپ کے رب اس کو پھر برابر کر دیتے ہیں. اس وجہ سے ہماری باڈی کا کوئی پارٹس اگر خراب ہو جائے تو آپ اسے کسی مال سے, کسی دکان سے, کسی کارخانے سے نہیں لا سکتے, کیونکہ ہماری اس باڈی کو بنانے میں باہر کا مٹیریل استعمال ہی نہیں ہوا. ایک بال جو اللہ نے بنایا ہے نا, بال اس جیسا بال آپ کہیں سے نہیں لا سکتے, نقلی لگوا سکتے ہیں. نقلی میں کیا دقت ہے؟ وہی حال ہوگا جو دانتوں کا 32 کا ہوتا ہے. لیکن ہمارے رب نے جیسے بال بنائے ہیں ایسے بال میں سے ایک بال آپ کو باہر سے نہیں مل سکتا. کیوں؟ اللہ نے ان بالوں کو جہاں بنایا وہاں باہر کے مٹیریل کی کوئی سپلائی ہی نہیں تھی. یہ خالص ہمارے رب کی قدرت کا کرشمہ ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. اللہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ آنکھیں دیکھو کہاں بنی, مٹیریل, اللہ کتنی باریک باریک نسیں ہیں اور کتنی باریک باریک رگیں ہیں. پتہ نہیں کیوں دیکھ رہے ہیں, جب آپ کو مل گیا کہ اللہ دکھوا رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں, اگر وہ نہ چاہیں تو آپ بالکل نہیں دیکھ سکتی. اب بہت توجہ سے سننا, بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں, اور یہ میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, ہر انسان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا, کس چیز سے بنایا گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کسی کی آنکھ میں کچھ تکلیف ہو گئی, تکلیف زیادہ بڑھ گئی, آئی سرجن کے پاس گئے, اس نے کچھ جانچیں لکھی, رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے, آئی سرجن نے کہا کہ آپ کی آنکھ کی تکلیف اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ بغیر آپریشن کے بات بننے والی نہیں ہے, آپ کی آنکھ کا آپریشن لازم ہے. ہوتا ہے نا ایسا, لوگ اپنی آنکھوں کا آپریشن کراتے ہیں. تو آئی سرجن نے تجویز کر دیا کہ آپ کی آنکھ کا آپریشن ہوگا. تو اس آنکھ کے مریض نے آئی سرجن سے, ڈاکٹر سے کہا کہ آپریشن میں اپنی آنکھ کا آپ سے ہی کراؤں گا, میری ایک شرط ہے وہ آپ کو ماننی پڑے گی. میری شرط یہ ہے کہ جب آپ میری آنکھ کا آپریشن کریں گے تو میری کھوپڑی کو آپ فکس نہیں کر سکتے, میرا سر آپ باندھیں گے نہیں. جس وقت آپ آپریشن کریں گے اس وقت میں اپنی کھوپڑی کو مسلسل ہلاتا رہوں گا,
اگر یہ شرط منظور ہے تو آپریشن کر دیجیے۔ میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ وہ آئی سرجن اس سے یہ کہے گا کہ تیری آنکھ کا علاج تو بعد میں ہوگا، پہلے اپنے دماغ کا علاج کرا کے آ۔ پاگل ہو گیا، مجنون ہے، دیوانہ۔ تو کہہ رہا ہے کہ جب میں تیری آنکھ کا آپریشن کروں تب تو اپنی کھوپڑی کو مسلسل ہلائے گا، جب میں تیری آنکھ کے نازک پردے پر نشتر چلا رہا ہوں گا تب تو کھوپڑی ہلائے گا، جو تھوڑی بہت ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہی کہے گا نا آئی سرجن، پہلے اپنے دماغ کا علاج کرا کے آ۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ ممکن ہی نہیں کہ میں تیری آنکھ کے نازک پردے پر نشتر چلاؤں اور تو کھوپڑی ہلاتا رہے اور آپریشن کامیاب ہو جائے، یہ ممکن نہیں، میں تیرا آپریشن نہیں کر سکتا۔ یہی کہے گا۔ غور کرو، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ حمل ٹھہرا کسی خاتون کو، کیا اللہ نے اس عورت کو، اس خاتون کو اس بات کا پابند بنایا کہ اب 9 مہینے تک تجھ کو بستر پر لیٹ کے رہنا ہے اور بالکل سیدھی لیٹنا 9 مہینے تک؟ اب تو جھاڑو نہیں لگا سکتی، اب تو آٹا نہیں گوندھ سکتی، اب تو پوچھا نہیں لگا سکتی، اب تو زینوں پر چڑھ نہیں سکتی، اب تو زینوں سے اتر نہیں سکتی۔ کیوں؟ اگر تو آٹا گوندھے گی تیرے رحم میں تیرے لاڈلے کی آنکھیں بنانے جا رہا ہوں، اگر تو ہلے گی تو تیرے لاڈلے کی آنکھ بگڑ جائے گی، تیرا لاڈلہ اندھا بن کے پیدا ہوگا۔ کیا اللہ نے کسی عورت کو اس کا پابند بنایا؟ اللہ، کیا اللہ نے کسی عورت کو اس کا پابند بنایا کہ تو جھاڑو پوچھا نہ کرنا، میں تیرے رحم میں تیرے لاڈلے کا دماغ بنانے جا رہا ہوں، اگر تو ہلے گی جھلے گی اور تو جھاڑو پوچھا کرے گی تیرے لاڈلے کا دماغ ختم ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، وہ پاگل بن کے پیدا ہوگا۔ اللہ نے پابندی لگائی کسی عورت پہ، اب تو زینوں پہ چڑھ نہیں سکتی، اب تو زینوں سے اتر نہیں سکتی، کیونکہ میں تیرے رحم میں تیرے لاڈلے کا دل بنانے جا رہا ہوں۔ اس ہلنے جھلنے میں وہ دل کا نقشہ بگڑ جائے گا، تیرا لاڈلہ مردہ بن کے پیدا ہوگا۔ کیا اللہ نے پابندی لگائی کسی خاتون پر؟ ماں آٹا گوندھتی رہی، میرا رب اس کے تاریک رحم میں نرم و نازک آنکھیں بناتا رہا۔ نہیں نکلا سبحان اللہ آپ کی زبان سے؟ ماں آٹا گوندھتی رہی، ہلتی رہی، جمتی رہی، زینوں پہ چڑھتی اترتی رہی اور ساتھ میں جھاڑو پوچھا بھی کرتی رہی، سارے کام انجام دیتی رہی، اور اسی حالت میں میرے رب نے اس کے رحم میں اس کے لاڈلے کی آنکھیں بنا دی، اس کے لاڈلے کا دماغ بنا دیا، اس کے لاڈلے کے کان بنا دیے، اس کے لاڈلے کا دل بنا دیا، اس کے لاڈلے کی رگیں اور نسیں تیار کر دی۔ ماں کا ہلنا جلنا تو اپنی جگہ پر، میرا رب بھی اس بچے کو اس کے رحم میں گھماتا رہا۔ اگر وہ گھومنا بند ہو جائے تو ماں کو لے کے، عورت کو لے کے فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں کہ صاحب پتہ نہیں کیا ہو گیا، بچہ ہل جل نہیں رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں الگ ہلتی جلتی رہی، ماں الگ اپنے کاموں میں مصروف رہی، اس کا بچہ اس کے پیٹ میں الگ گردش کرتا رہا، اتنے ہلنے جھلنے کے ساتھ، اتنی حرکتوں کے ساتھ۔ اگر یہ آنکھیں کوئی بنا سکتا ہے وہ صرف میرا رب ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں کہ بنی بنائی آنکھ کی بیماری بھی ٹھیک کر سکے۔ یہ تو اپنے اوپر تھوڑا سا غور کیا، یہ سب صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے جس کے سن کر لوگ ایمان لاتے تھے، آپ کی ان تعلیمات کو سن کر لوگ ایمان میں داخل ہوتے تھے۔ یہ ہم نے اور آپ نے اپنے اوپر وجود پہ غور کیا، اب تھوڑا سا کچھ اور اپنے سے باہر بھی کریں، اور وہ اللہ کی دعوت ہے۔ وہ بھی اللہ کا فرمان ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، جو کچھ کھاتے پیتے ہو اس پر بھی غور کر لیا کرو۔ کیا کبھی غور آپ نے؟ یہ دسترخوان لگا، کھانا آیا، کھانا شروع کر دیا،
اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ تمہارے دسترخوان پر جو کچھ آئے کھانا بعد میں، پہلے اس پر غور کرو۔ یہ دعوت بھی آپ لوگوں کو قبول ہے؟ کریں گے اور کھانے پر؟ آج کا کھانا کھا لیا ہے، جا کے کھائیں گے؟ تو روز کا کام ہے، صبح غور کر لینا ناشتے پہ، کل دوپہر کے کھانے پہ غور کر لینا، کیونکہ اللہ کی دعوت ہے، اسے کیسے ٹھکرا سکتے ہیں آپ؟ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کھانے پر غور کریں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان جو کچھ بھی کھاتا پیتا ہے اسے اس پر غور کرنا چاہیے، ورنہ تو پھر جانوروں جیسا کھانا ہو جائے گا۔ پھر انسانوں میں، ہم میں اور آپ میں اور جانوروں میں فرق کیا رہے گا؟ جانور بغیر غور و فکر کے کھاتا ہے، ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا کہ تم غور و فکر کرو اس کھانے پر، اس کے بعد ہاتھ لگانا اس کو۔ کریں گے غور انشاءاللہ؟ طریقہ میں سمجھا دیتا ہوں کیسے غور کریں گے۔ دسترخوان بچ چکا ہے، اس پر روٹی ہے، سالن بھی ہے، دودھ بھی ہے، بہت ساری چیزیں جو کچھ بھی آپ کھاتے ہیں، چاول بھی ہیں۔ اب غور کیسے کریں گے؟ غور ایسے کرنا کہ یہ روٹی جس سے میرے وجود کی غذا وابستہ ہے، یہ میرے دسترخوان پر آئی کہاں سے؟ ایسے غور کرنا، اس دسترخوان پر یہ روٹی آئی کہاں سے؟ تو آپ کو پیچھے جانا پڑے گا۔ ایک خاتون آپ کو کچن میں روٹی پکاتی ہوئی دکھائی دے گی، پتہ چلا کہ یہاں سے بن کے آئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس خاتون کے پاس یہ آٹا کہاں سے آیا؟ تو آپ کو دکان پہ جانا پڑے گا، وہاں آپ کو آٹا دکھ گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ دکان پہ آٹا کہاں سے آیا؟ تو آپ کو چکی پہ جانا پڑے گا، جہاں گیہوں پس رہے ہیں، تو آپ کو پتا چلا کہ یہ گیہوں پسے آٹا تیار ہوا تو دکان پر پہنچا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ گیہوں کہاں سے آئے؟ تو آپ کو کھیت میں جانا پڑے گا روٹی کی تلاش میں۔ یہ نہیں کہ فزیکلی طور پہ آپ جائیں، اپنے ذہن پہ سب کچھ منظرنامہ لانا۔ اب آپ ایک کھیت میں کھڑے ہیں، تصور میں کھیت میں کسان ہے، اس کے ہاتھ میں گیہوں کے دانے ہیں بیج کے، وہ خودی کھدائی زمین میں اندھا دھند دانے ڈالتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ پورے کھیت میں اس نے گیہوں کے دانے بکھیر دیے، زمین کو برابر کر دیا اور اپنے گھر میں آ کے لیٹ گیا۔ روٹی کی تلاش میں اس کے آگے تو جا نہیں سکتے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے اینڈ ہے۔ کھیت میں گئے، وہاں دیکھا کسان دانے بکھیر رہا ہے کھدی ہوئی زمین میں، اور اس کے بعد اس نے زمین کو برابر کر دیا، تمام دانوں کو ڈھانک دیا مٹی کے اندر، اور خود آ کے اپنے بستر پہ لیٹ گیا۔ کیا روٹی کی تلاش میں اس کے آگے بھی جا سکتے ہیں؟ اس کے آگے نہیں جا سکتے، اور یہیں سے قدرت کا کرشمہ شروع ہوتا ہے، یہیں سے قدرت کا کرشمہ شروع ہوتا ہے۔ پھر دیکھنا اس کھانے پہ غور کے نتیجے میں، جب ان کا نام لے کے اتنے غور و فکر کے بعد کھانا کھاؤ گے، ہر لقمہ اندر جا کے نور پیدا کرے گا، جس کے نتیجے میں عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا، اس کے نتیجے میں اطاعت شاعری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آج ہم کھانا کھاتے ہیں جانوروں کی طرح، ان لقمے اندر جا کر ظلمتیں پیدا کرتے ہیں، تاریکیاں پیدا کرتے ہیں، ان لقموں سے اندر نور نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ نور کیسے پیدا ہوگا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، ہر انسان کو اپنے کھانے کے اوپر غور کرنا چاہیے، یہ روٹی آئی کہاں سے؟ تو کھیت تک پہنچے، دانے کہاں پہنچ گئے؟ زمین کے اندر۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں قرآن کے تناظر میں، سوال تو اللہ کا ہے، وہ میں آپ کو بعد میں سناؤں گا قرآن کے الفاظ میں۔ کیا کسان کو یہ معلوم ہے کہ جو دانے اس نے زمین کے اندر ڈالے ہیں وہ سارے سیدھے سیدھے گرے ہیں؟ کسان کو یہ معلوم ہے کیا؟ نہیں، کسان کو نہیں پتا جو دانے اس نے زمین کے اندر ڈالے ہیں ان میں کون سا دانہ سیدھا گرا، کون سا دانہ الٹا گرا، کون سا دانہ آڑا ترچھا گرا، کسان کو اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ وہ تو یوں ہی اندھا دھند اپنے بیج کے دانوں کو ڈالتا ہوا چلا گیا، زمین کو برابر کر دیا۔ اب وہ کون ہے جو الٹے پڑے ہوئے دانوں کو زمین کی ظلمتوں میں سب سے پہلے سیدھا کرتا ہے؟ وہ کون ہے؟
کیا کسان کا اس میں کوئی عمل دخل ہے؟ وہ کون ہے جو زمین کی تاریکیوں میں آڑے ترچھے پڑے ہوئے دانوں کو سیدھا کر دیتا ہے؟ اگر وہ سیدھا نہ کرے، اگر زمین کی ظلمتوں میں پڑے ہوئے الٹے اور آڑے ترچھے دانوں کو سیدھا نہ کرے تو فصل نام کی کوئی چیز اس کسان کے ہاتھ نہیں آ سکتی۔ جو دانہ الٹا پڑا ہے اس کی کوپل زمین دھستی چلی جائے گی، اس کا ایک پودا قیامت کی صبح تک انسان دیکھ نہیں سکتا۔ وہ کون ہے جو زمین کی تاریکیوں میں الٹے آڑے ترچھے پڑے ہوئے دانوں کو سیدھا کر دیتا ہے؟ اور صرف سیدھا نہیں کرتا بلکہ غذا حاصل کرنے کے لیے اس کی کوپل زمین میں داخل کرتا ہے، ایک کوپل باہر نکالتا ہے۔ وہ کون ہے جو اس نرم و نازک کوپل کو زمین کا مضبوط سینہ پھاڑ کے باہر نکال دیتا ہے؟ کسان نکالتا ہے یا اللہ؟ سورۃ الواقعہ میں سوال، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ جو کھیتی باڑی تم کرتے ہو انسان سے بتانا ان پودوں کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کوئی ایگریکلچر کا سائنسدان یا دنیا کا کوئی کسان یہ ذمہ داری لے ہی نہیں سکتا۔ چلیے روٹی تو ایسے مل گئی، روٹی تک آپ پہنچ گئے۔ آپ لوگ ماساہاری ہیں یا شاکاہاری ہیں؟ کیا ہیں؟ ٹوٹل ماساہاری یا ساتھ میں شاکاہاری نہیں ہوں گے؟ دونوں ہی ہوں گے، دونوں ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلا دوں آپ ماساہاری نہیں ہیں۔ یہ بیان آپ کا غلط ہو گیا، اور غلط ہم ہو گیا کہ آپ نے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ پر عمل نہیں کیا۔ آپ نے اپنے آپ کو ماساہاری ہونا تسلیم کر لیا اتنی آسانی سے۔ آپ ماساہاری نہیں ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو ماساہاری اس وجہ سے کہہ دیا ہوگا کہ آپ بکرے کا گوشت کھا لیتے ہیں، بکری کا گوشت کھا لیتے ہیں، ہے نا؟ اس وجہ سے آپ ماساہاری ہیں۔ میاں اسی میں تو ساری قدرت، ہمارے رب کی قدرت اس میں پوشیدہ ہے، غور کرو۔ ابھی آپ توبہ کر کے اٹھیں گے بھائی ہم تو ماساہاری نہیں، ہم تو سب شاکاہاری ہیں۔ ابھی غور کرو، اللہ کی دعوت قبول کرو، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ غور کرو، مجھے یہ بتائیے کہ جیسے دودھ ہے، اس دودھ سے آپ متعدد چیزیں جب بناتے ہیں تو اس کی شکل بدل جاتی ہے نا۔ جب آپ دودھ سے پنیر بناتے ہیں تو کیا پنیر دودھ جیسا ہوتا ہے؟ پنیر اگر آپ کھائیں تو کیا آپ شاکاہاری ہو جائیں گے؟ پنیر کی بوٹیاں اگر آپ کھائیں تو کیا آپ ماساہاری ہو جائیں گے؟ کیوں؟ وہ دودھ سے بنا ہے۔ پنیر دودھ کی بدلی ہوئی شکل ہے، لہذا پنیر کے کھانے کی بنیاد پہ آپ ماساہاری نہیں ہو سکتے۔ دہی اگر آپ کھائیں تو کیا دہی کھانے سے آپ ماساہاری ہو جائیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دہی دودھ سے بنا ہے، لہذا ہم ماساہاری نہیں۔ اگر آپ مٹھا پینا شروع کر دیں تو کیا مٹھا استعمال کرنے سے آپ ماساہاری ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں، کیونکہ وہ دودھ سے بنا ہے۔ دودھ کی بدلی ہوئی شکل پنیر، دودھ کی بدلی ہوئی شکل مٹھا، دودھ کی بدلی ہوئی شکل دہی، اور نہ جانے آپ دودھ سے کیا کیا بناتے ہیں۔ دودھ سے بنی ہوئی چیزوں سے اور ان کی بدلی ہوئی شکلوں کے استعمال کرنے سے آپ ماساہاری نہیں بنتے نا۔ اچھا، جو بوٹی آپ کھاتے ہیں یہ کس چیز سے بنی ہے؟ کیا بکری نے گوشت کھایا، اس گوشت کے کھانے سے اس کا گوشت بنا؟ بکری نے کیا کھایا؟ پتے۔ اور یہ ہمارے اللہ کی قدرت ہے، انہوں نے ان پتوں کو گوشت میں تبدیل کر دیا، شکل بدل دی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بکری کیا کھاتی ہے؟ سبزی۔ بکری کیا کھاتی؟ گھاس۔ یہ تو کھاتی ہے نا، یا گوشت کھاتی ہے؟ پتے کھاتی ہے، سبزی کھاتی ہے، گھاس کھاتی ہے۔ یہ تو ہمارے اللہ کی قدرت ہے، انہوں نے ان ہرے پتوں کو گوشت میں بدل دیا، انہوں نے اس گھاس کو گوشت میں بدل دیا، انہوں نے اس سبزی کو گوشت میں بدل دیا۔ بکری نے جب کبھی گوشت کھایا نہیں تو اس کا جتنا گوشت ہے وہ سب پتوں کی بدلی ہوئی شکل ہے، وہ سب سبزیوں کی بدلی
بدلی ہوئی شکل ہے، وہ سب گھاس کی بدلی ہوئی شکل ہے، اسے کھاؤ، یہ بدلی ہوئی شکلیں ہیں، یہ ماس ہے ہی نہیں۔ کیوں ماساہاری ہو جائیں گے آپ؟ میاں جس سے دودھ بنا، جس سے، غور کیجیے گا، بکری نے دودھ پیا یا آپ نے بکری کو دودھ پلایا اور وہ دودھ جا کے تھنوں میں پہنچ گئے اور آپ نے نکال لیا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی بکری کو دودھ نہیں پلایا جو اس کے تھنوں میں جائے۔ یہ دودھ جس سے بنا ہے، گھاس سے، پتوں سے، سبزیوں سے، میرے رب نے ان چیزوں سے دودھ بنایا، اس کا پینے والا اگر ماساہاری نہیں ہے تو رب کعبہ کی قسم، وہ جو گوشت سبزیوں سے اور پتوں سے اور گھاس سے بنا ہے وہ بھی ماس نہیں ہے، وہ پتوں اور سبزیوں اور گھاس کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ بدلا کس نے؟ اللہ۔ یہ ہے ان کی شان۔ بکری کیا کھاتی رہی، انہوں نے بنا کیا دیا؟ پتوں کو گوشت میں بدلنا ہے دنیا میں کسی انسان کے بس کی بات؟ گھاس کو گردوں میں تبدیل کر دینا، بکرے کے گردے بڑے اچھے لگتے ہیں، بنے کس سے ہیں؟ دل بڑا اچھا لگتا ہے، بنا کس سے ہے؟ ٹوٹا بڑا اچھا لگتا ہے، بنا کس سے ہے؟ چاپیں بڑی اچھی لگتی ہیں، بنی کس سے ہیں؟ جب غور کرو گے تو آپ کو گھاس پھوس نظر آئے گا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، جو بوٹی اٹھاؤ گے تو کہو گے میرے رب تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں کہ آپ نے پتوں کو، سبزیوں کو، گھاسوں کو اس بوٹی کی شکل میں بدل کے میرے دسترخوان پہ پہنچا دیا۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ قرآن مجید کے 14ویں پارے میں سورۃ النحل میں اللہ نے دودھ کے متعلق فرمایا کہ دیکھو یہ آتا کہاں سے ہے۔ اللہ نے کتنا بڑا کارخانہ بکری اور بھینس اور دیگر جانوروں کے پیٹوں میں لگا رکھا ہے، گھاس پھوس کھاتے ہیں، اس سے دودھ تیار ہوتا ہے، اسی سے ان کا جسم بنتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے والے صحیح فیصلہ کر نہیں پائے، دودھ پینے والوں کو تو بتا دیا کہ شاکاہاری ہیں، اور اسی چیز سے بنے ہوئے بوٹیوں کھانے والوں کو تو کہہ دیا کہ ماساہاری ہیں۔ یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ شیر مت کھا لینا، شیر کو نہیں کھاؤ گے، شیر کا گوشت، چیتے کا مت کھانا، کیونکہ وہ گوشت کھا کر کے اس کا گوشت تیار ہوتا ہے۔ یہاں سبزیوں سے بدلی ہوئی شکل ہے، اسے کھا لینا، آپ ماساہاری نہیں ہوں گے، شاکاہاری ہی رہیں گے۔ یہ سب کچھ بدلی ہوئی شکلیں ہیں۔ یہ دودھ آتا کہاں سے ہے؟ قرآن مقدس کے 14ویں پارے میں سورۃ النحل میں اللہ کا فرمان ہے، من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ گوبر اور خون کے درمیان سے، گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ اس دودھ کو کشید کر کے اس کے تھنوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ خالص دودھ پینے والوں کے لیے بڑا لذیذ، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب آپ کے دسترخوان پر جتنی چیزیں رکھی ہیں، آپ نے ہر چیز پہ غور کیا، یہ چیز کہاں سے آئی، اس کے پیچھے کا اسباب و عوامل کیا ہے، یہ چیز کیسے بنی۔ ہر ذرے میں آپ کو اپنے رب کی قدرت کے سوا کچھ اور دکھائی نہیں دے گا۔ کیوں؟ رزاق وہ ہیں۔ ہمارے بدن میں کروڑوں سیلز، ان کی انرجی فراہم کرنے کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ آپ رزق جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں بس رزق وہ ہے کہ اٹھاؤ پیٹ بھر جائے، نہیں۔ ہمارے اور آپ کے بدن میں کروڑوں اربوں خربوں سیلز ہیں اور ہر ایک کو انرجی چاہیے۔ ہمارے رب نے ہماری اور آپ کی خوراک میں، ہماری اور آپ کی غذاؤں میں، ہمارے بدن کے سیلز کی جتنی ضروریات ہیں، ان کو جتنی انرجی فراہم ہونی چاہیے، اس ساری انرجی کا انتظام انہوں نے غذاؤں میں کر دیا ہے۔ علماء نے مسئلہ لکھا تو ہے کہ آپ کھانا کھانے بیٹھے، شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گئے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ شروع میں نہیں پڑھ سکے، تو جب یاد آئے تو پڑھ لینا بسم اللہ اولہ آخرہ۔ یہ مسئلہ معلوم ہے آپ کو؟ لیکن آج جو آپ نے قرآن کا درس اس فقیر سے سنا، کیا اس غور و فکر کے بعد بھی آپ اپنے اللہ کا نام لینا بھول سکتے ہیں؟
یہاں بھولتے وہ لوگ ہیں شروع میں بسم اللہ پڑھنا جو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ کے مطابق کھانا نہیں کھاتے، وہ بھول جاتے ہیں اپنے اللہ کو۔ لیکن جب آپ دسترخوان پر موجود چیزوں پہ غور کریں گے تب بھی آپ اپنے اللہ کو یاد کرنا بھول سکتے ہیں۔ اب نہیں بھولیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے کتنا بڑا انتظام کیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے بدن کو آئرن چاہیے کہ نہیں؟ کھانا میں جب آپ دیجیے آئرن بہت ضروری ہے۔ اب کوئی صاحب لوہے کی دکان پہ جائیں، 1 کلو لوہا کاٹ دو، اس کو کسی شیپر والے کے پاس لے جائیں، اسے چھیل کے برابر کر دو، باریک بنا دو۔ کیوں؟ ہمارے بدن کو آئرن کی ضرورت ہے، لہذا یہ لوہا ہم اندر ڈالیں گے تاکہ آئرن کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اس سے آپ کے بدن کی جو ضرورت ہے آئرن کی لوہے کی وہ پوری ہو سکتی ہے۔ کل کے بجائے کچھ پہلے انتظام ہو جائے گا جانے کا، ہے نا؟ اب اللہ کی شان دیکھیں، انہوں نے ہماری اور آپ کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سیب کے اندر آئرن بھر دیا، سیب کے اندر خوبصورت اتنا بنا دیا، لذیذ اتنا بنا دیا، معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، مزے میں ذائقے میں آپ پورا سیب کھا جاؤ گے۔ بڑا اچھا سیب ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، مزے میں سیب کھا جاؤ گے، آپ کا رب آپ کے بدن کی جو آئرن کی ضرورت ہے وہ پوری کر دیں گے۔ وٹامن سی چاہیے، وٹامن سی، سنترا لیجیے، کتنا اچھا خوبصورت ہے سنترا، اسے کھاتے ہیں مزے میں۔ دیہاتی کو کیا پتا کس میں وٹامن سی ہوتی ہے، اسے کیا پتا، وہ تو مزے کے لیے کھائے گا سنترا۔ اس مزے میں سنترے کے کھانے میں اللہ اس کی وٹامن سی کی ضرورت کو پورا کر دیں گے۔ آپ دھوپ میں چلے گئے، اللہ آپ کی وٹامن ڈی کی ضرورت کو دھوپ کی شعاؤں سے پورا کر دیں گے، کیونکہ وہ رب ہیں، وہ ہماری اور آپ کی زندگی اور ہمارے اور آپ کے پورے وجود کے نظام کو اکیلے سنبھالنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہم سب کو اپنی معرفت عطا کرے۔ تو اتنی دیر کی گفتگو میں اللہ کی معرفت ملی، اللہ کی پہچان ملی، اپنے وجود کے حوالے سے اور کھانے کے حوالے سے۔ بہت دیر ہو گئی ہے، کچھ سبق ملے گی جس پہ آپ کو عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اتنی دیر میں آپ کا ذہن بنا، اللہ کی کچھ پہچان ملی، اللہ کی معرفت ملی، تو اب ذرا ان کے گھر چلتے ہیں ہم اور آپ۔ روزانہ جاتے ہیں اللہ کے گھر، اللہ نے 1-2 مرتبہ نہیں، 24 گھنٹے میں اپنے گھر 5 مرتبہ حاضری دینے کا حکم دیا ہے، بلاوا دیتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ملتا ہے بلاوا۔ میاں ہم اور آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، کوئی دعا مقبول نہیں ہوئی تو شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اور یہ بھول جاتے ہیں وہ تو روزانہ 5 مرتبہ ہمیں اپنے گھر بلواتے رہے، ہم 1 مرتبہ بھی نہیں گئے۔ اگر انہوں نے ہماری ایک آدھی دعائیں قبول نہیں کی تو اس سے ہمیں اتنا زیادہ متاثر نہیں ہونا چاہیے، عقل کا تقاضا تو یہی ہے۔ ان کے بلاوے پہ جائیں نہیں، ایک آدھی دعا میں کوئی تاخیر ہو جائے کسی مصلحت سے تو شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں ہر مسلمان مرد عاقل بالغ کو اللہ کے گھر میں حاضری لگانی ہے، کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ۔ تو جب ان کی معرفت ملی ہے، ان کی پہچان ملی ہے، تو آئیے ہم اور آپ چلتے ہیں اللہ کے گھر۔ دروازے پر پہنچ گئے ہم اور آپ، بہت توجہ سے سننا ہے سبق۔ جب دروازے پر پہنچے تو کسی مسجد کا 1 گیٹ ہوتا ہے، کسی کے 2، کسی کے 3، کسی کے اس سے زیادہ۔ اگر وہ مسجد کے دروازے، مسجد کے گیٹ بند رہیں، تالا لگا ہو تو اندر جا سکتے ہیں۔ پھر کس کو یاد کریں گے؟ مؤذن صاحب کو، صدر صاحب کو، یا جن کے پاس چابی رہتی ان کو فون کریں گے کہ صاحب مسجد ابھی تک بند ہے، ہمیں اندر جانا ہے، بولو آ کے۔ وہ مؤذن صاحب ہوں یا کوئی اور، جب مسجد کا دروازہ کھول دیں گے تو ہم اور آپ اندر چلیں گے۔ دروازہ بند ہے تو اندر نہیں جا سکتے، دروازہ کھلے گا تبھی تو اندر جائیں گے۔ یہ دروازے اسٹیل کے بھی ہوتے ہیں، لکڑی کے بھی ہوتے ہیں، لوہے کے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ سونے کی بھی بنا سکتے ہیں، جیسی گنجائش ہو۔ بیت اللہ کے دروازوں کے اوپر سونے ہی سونا ہے۔
جس کی جیسی گنجائش ہے. یہ مٹیریل کے دروازے جو ہمیں اور آپ کو نظر آتے ہیں، مٹیریل کے یہ دروازے اگر بند ہیں تو اندر نہیں جا سکتے، کھلوانا پڑے گا. مٹیریل والا یہ دروازہ کھلا اور ہم اور آپ اندر داخل ہوئے تو جوتے اتار کے جہاں اندر قدم رکھتے ہیں وہیں پر بہت سارے دروازے لگے ہیں. وہ دروازے ان آنکھوں سے دیکھے نہیں جا سکتے، وہ دروازے ان ہاتھوں سے چھوئے نہیں جا سکتے، ان دروازوں کو اپنی قوت حس کے ذریعہ محسوس نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہیں دروازے بہت سارے. کون سے دروازے کے بعد؟ جو دروازہ مؤذن صاحب نے کھولا اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں. یہ مٹیریل کا دروازہ تو مؤذن صاحب کھول دیں گے کیونکہ اس کی چابی ان کے پاس ہے، اور جہاں جوتے اتار کے اندر قدم رکھتے ہیں وہاں پہ ایک دو نہیں بہت سارے دروازے ہیں. اور وہ دروازے نہ لوہے کے ہیں، نہ لکڑی کے ہیں، نہ تانبے کے ہیں، نہ پیتل کے ہیں، نہ اسٹیل کے ہیں. وہ دروازے ہیں رحمت کے. کس کے دروازے ہیں؟ رحمت کے. اللہ، وہ رحمت کے دروازے مؤذن صاحب کھول سکتے ہیں. اگر ان کے پاس چابی ہوتی رحمت کے دروازوں کی تو مؤذن صاحب کھول دیتے. وہ جو رحمت کے دروازے ہیں ان کی چابی صدر صاحب کے پاس نہیں ہے کہ وہ کھول دیں. وہ رحمت کے دروازے تو بس رحمت والا ہی کھول سکتا ہے. رحمت کے دروازے کون کھولے گا؟ رحمت والا اللہ ہی کھولے گا. تو اگر یہ دروازے بند تھے تو مؤذن صاحب کو آپ نے آواز دی کہ مؤذن صاحب دروازہ کھولو. واقع انہوں نے کھول دیا، آپ اندر پہنچے. اور اگلے جو رحمت کے دروازے ہیں ان کو کھلوانے کے لیے کسے پکارو گے؟ اللہ کو پکارو گے. لیکن ان کی رحمت کے دروازے کھلوانے سے پہلے ان کا نام ضرور لے لینا کیونکہ چابی وہی ہے. تو کہنا بسم اللہ. اور سب لوگ بلند آواز. جب کبھی مسجد میں جانا جوتے اتار کے قدم اندر باغ میں رکھنا، پہلے ان کا نام لیا کرو جن کے گھر میں جانا ہے اور پڑھو بسم اللہ. اور یہ پورا نظام عبادت جن کے صدقے میں ملا اور یہ پورا نظام عبادت جن کے طفیل ملا وہ ہے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے پورا نظام عبادت بتایا ہے. غسل کیسے ہوگا، وضو کیسے ہوگا، نمازیں کیسے پڑھی جائیں گی، قیام رکوع سجود کیسے ہوں گے، سارا کا سارا نظام عبادت انہوں نے دیا ہے. تو اللہ کا نام لے کر وہی ان پر صلاۃ و سلام پیش کرو. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اتنا پڑھ لیا آپ نے. اب پکارو ان کو جنہوں نے رحمت کے دروازے وہاں لگا رکھے ہیں، اپنے اپنے لیے وہ رحمت کے دروازے کھلواؤ. پکارو اللہ کو. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ آپ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے. بس یقین جاننا اگر آپ نے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اپنے لیے رحمت کے دروازے کھلوا لیے تو رحمتیں ہی رحمتیں سمیٹ کے لائیں گے انشاءاللہ. اور اگر اپنے لیے رحمت کے دروازے نہ کھلوائے تو مسجد کا اندرونی حصہ آپ کی بیٹھک اور آپ کی چوپالوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھے گا آپ کی نگاہوں میں. جیسے آپ اپنی چوپالوں میں بیٹھتے ہیں، جیسے آپ اپنی بیٹھکوں میں بیٹھتے ہیں، ایسے جا کے مسجد میں بیٹھو گے، ہنسی مذاق دنیا کی بات چیت انہیں کاموں میں لگے رہو گے. اللہ کی طرف اللہ کے گھر میں بھی توجہ سے محروم رہو گے. اللہ کے گھر میں جا کر بھی اللہ کی طرف توجہ نہیں ہو پائے گی. کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں مستقل باتیں کرتے رہتے ہیں اور کب تک کرتے ہیں؟ جب تک جماعت کھڑی نہیں ہوتی. یا اللہ نے اسی لیے تمہیں پہلے بلایا تھا کہ آ کے یہاں باتیں کرو. وہاں گئے تھے، اللہ کی رحمت کے دروازے
دروازے کھلوائے. اب اللہ کے ذکر میں مصروف رہو, نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنے میں مصروف رہو, اب قرآن کی تلاوت میں مصروف رہو, اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ورد میں مصروف عمل رہو, استغفار کرنے میں مصروف رہو. اللہ نے آپ کو مسجد میں جتنا وقت دیا ہے اس میں اللہ کی یاد میں مصروف عمل رہو. کبھی بھی مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کرنا, ورنہ محروم ہو کے آؤ گے, تہی دامن ہو کے آؤ گے, خالی دامن واپس ہو گے. یہ سبق یاد ہو گیا؟ داہنا قدم اندر رکھنا, اعتکاف کی نیت کر لینا. میرے خیال سے سبق زیادہ ہو گیا نہیں زیادہ ہوا تو ایک وصیت رسول سن لیجیے, اس کے بعد پھر مت کہنا, پھر کبھی اگلے سال آئیں گے انشاءاللہ. کیونکہ زیادہ سبق ہو جائے گا پھر یاد نہیں رہے گا. ہم تو اتنا سبق دیتے ہیں جتنا یاد رکھ سکیں آپ. اپنے وجود پہ اور اپنے کھانے پہ غور و فکر, اور اپنے لیے رحمت کے دروازے کھلوانا. اب ایک عمل آپ کو بتا دوں, ایک وصیت مصطفیٰ, سب کو عمل کرنا ہے اس پہ انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں, ان کا نام ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو یہ وصیت کی کہ انس, جب وضو کرنا تو کامل وضو کرنا. کامل وضو کا مطلب سنت کے مطابق, جب وضو کرنا تو کامل وضو کرنا. کامل وضو کی برکت سے اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کر دے گا. کہو سبحان اللہ. وضو کامل کرو, اس سے کیا ہوگا عمر میں اضافہ. سب چاہتے ہیں کہ ہماری عمر میں اضافہ ہو جائے, تو وضو کرو تو اچھا سا. اور اچھے کا مطلب, کامل کا مطلب اپنا وضو نبی کی سنتوں کے مطابق. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس, میری امت کا کوئی فرد آپ کو ملے تو اسے سلام کر لیا کرنا. جب تم میری امت کے کسی شخص کو سلام کرو گے تو اللہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے. نیکیاں ہم لوگ کتنی کرتے ہیں, 24 گھنٹے کا حساب لگا لینا, برائے نام نیکیاں ہیں. اللہ سلام کی برکت سے انہی نیکیوں کو بڑھا دیں گے. کریں گے سلام؟ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انس, جب اپنے گھر میں جایا کرنا تو گھر والوں کو سلام کر لیا کرنا. گھر میں جانوروں کی طرح مت داخل ہونا, جاؤ گھر میں گھر والوں کو سلام کرو. گھر میں جا کر گھر والوں کو اگر تم سلام کر لو گے تو سلام کی برکت سے اللہ تمہارے گھر میں خیر پیدا کر دے گا. آج ہمارے گھر میں سب کچھ ہے مگر خیر نہیں ہے, بھلائی نہیں, باقی سب کچھ ہے. گھر میں خیر کہاں سے پیدا ہوگی؟ جب جائیں تو گھر والوں کو سلام کریں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے اور آپ نے جو دین تسلیم کیا ہے, جو اسلام قبول کیا ہے, اس میں تو یہاں تک ہدایت ہے کہ اگر تم خالی گھر میں داخل ہو رہے ہو جس میں کوئی نہیں, تمہیں خوب معلوم ہے کس کمرے میں کوئی نہیں, تالا ہی آپ نے کھولا, کنڈی آپ نے کھولی, اندر پہنچے, حکم یہ ہے کہ اگر اندر کوئی نہیں ہے تب بھی تم سلام کر کے داخل ہو. ہم بھرے گھر میں سلام نہیں کرتے, اور اسلام کہتا ہے خالی گھر میں بھی جاؤ تب بھی سلام کرو, کیونکہ وہاں وہ مخلوق موجود ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے, اسے سلام کر لیا کرو. رکھیں گے اہتمام اس کا انشاءاللہ. کتنی باتیں یاد کرنی؟ 3. وضو کرو تو کامل عمر میں اضافہ ہو جائے گا. میری امت کا کوئی فرد ملے اسے سلام کر لینا, اللہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے. گھر میں جانا تو گھر والوں کو سلام کرنا, اللہ تمہارے گھر میں خیر پیدا کر دیں گے. اور انس, چاش کی نماز کا اہتمام رکھنا, یہ اللہ کے تمام مقبول بندے جو تم سے پہلے گزرے ہیں سب اس نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے. نمبر 5, انس, یہ بہت توجہ سے سننا, یہ آخری سبق ہے, آخری وصیت ہے اس عزیز کی. انس, اپنے چھوٹوں پہ رحم کرتے رہنا اور اپنے بڑوں کا احترام کرتے رہنا. آج کے دور میں اس کا بڑا فقدان ہو گیا, بڑے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتے اور چھوٹے تو بڑوں کا احترام جانتے ہی نہیں, کیونکہ ان اشاروں کی تربیت نہیں ہو پائی, ان کو سلیقہ نہیں سکھایا گیا. بڑی اہم
وصیت کا حصہ ہے، 5ویں وصیت کی انس، اپنے چھوٹوں پر رحم کرتے رہنا اور اپنے بڑوں کا احترام کرتے رہنا۔ اگر تم نے یہ کام کر لیا، چھوٹوں پہ رحم اور بڑوں کا احترام، تو کل قیامت کے دن تم میرے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ۔ میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اور اس میدان محشر میں لوگوں کو تلاش ہوگی ساقی کوثر کی۔ وہاں لوگ تلاش کر رہے ہوں گے شافی محشر کو، ان کا رخ زیبا دیکھنے کے لیے لوگ پریشان ہوں گے، نبی مکرم کی زیارت کے لیے، ان کے قریب جانے کے لیے دل میں بڑی امنگیں پیدا ہو رہی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نسخہ ہمیں اور آپ کو عطا کر دیا۔ اگر کل میدان محشر میں تم میرے رفقا میں شامل ہونا چاہتے ہو، میرے ساتھیوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، تو اپنے چھوٹوں پر رحم کرتے رہنا اور اپنے بڑوں کا احترام کرتے رہنا۔ اس عمل کے نتیجے میں کل قیامت کے دن تم میرے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ گے، میرے رفقا میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔